انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے۔ عزیزِ گرامی، کربلا کیسے تیار ہوئی ہے؟ ایک دو گھنٹوں میں کربلا تیار نہیں ہوئی ہے، ابھی تو کربلا تیار ہوئی تھی، ارے اب کربلا اجڑنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ خدا کسی کا میرے لائے جانے گرامی، آج پلسے میں کمی نہ کیجیے گا، اپنی آوازوں کو آزاد کر دیجیے۔ آج بھی تمام بیویاں پلسے لینے آئی ہوگی۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ ذرا سنیے گا کہ کربلا کیسے تیار ہوئی ہے۔ ارے 2 محرم کو جو شہزادہ کربلا میں والد ہوا تھا نا، 2 محرم کو یہ قافلہ عشق حسینی کربلا کی سرزمین پہ والد ہوا۔ کیسے کیسے ستارے ہیں جو کربلا کی زمین پہ اترے ہیں۔ ارے جہاں شہزادے علی اکبر کربلا کی زمین پر اتر گئے، جہاں ان محمد جیسے نور کربلا کی زمین پر اترے ہو، ارے جہاں قاسم جیسا جوان کربلا کی زمین پر آیا ہو، ارے جہاں پاک جیسا برادر، کیسے کربلا سجی ہے، کیسے والے حسین نے کربلا کو سجایا ہے۔ ایک دو بندے کی بات نہیں ہے، کم سے کم 9 دن کربلا کو امام حسین نے سجایا ہے۔ اب نہ چلگا برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کر لیجیے گا۔ ارے وہ کربلا جو 9 دن میں سجی ہو، وہی کربلا 8 گھنٹوں میں اتر گئی۔ ہائے ہائے ہائے، ارے وہی کربلا 8 گھنٹوں میں اجڑ گئی۔ ارے کیسے اجڑی کربلا؟ ارے جس کربلا میں حسین کا شہزادہ علی اکبر آ کر مسجد شیر ہوا تھا، ارے وہی حسین علی اکبر کے گلے سے پہنچی۔ ہائے ہائے، ارے کیسے حسین کی کربلا اجڑی ہے۔ قاسم کا وجود ناظرین جس کربلا پہ آ کر اترا تھا نا، اسی قاسم کے لال کے ٹکڑے ارے کٹری میں بیٹھ کر حسین، ہائے ہائے لانے گرامی، اپنی آوازوں کو آزاد کریے۔ آج پھٹکر پرسا دے رہا ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کس کا یہ آخری آشورا ہے۔ ارے نہیں معلوم کون آئندہ سال، اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم کون آئندہ سال زندہ رہے گا۔ ارے رہے جو اگلے برس، ہم یہ ہیں تو ہم یہ پھر ہے جو چل بسے تو اپنا سلام۔ مولا معاف کیجیے گا اگر آپ کی ادا میں کمی رہ گئی ہو، اگر آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو، آئندہ سال تک حیات دیجیے، اس سے زیادہ نہ منائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسے کربلا ہوئی ہے۔ قاسم نوحال کے ٹکڑے حسین اپنے دامن میں گھڑے میں بھر کر لے کے آئے ہیں۔ ارے وہ علی اصغر جو چل نہیں سکتا تھا، جو چل نہیں پایا کربلا کی زمین پر، ارے اس کے لچکے جسم کو حسین نے چلتی زمین پر لگایا۔ ہائے ہائے، مولا معاف کیجیے گا، مولا قوت دیجیے گا۔ آج آپ کے مکمل بچاؤ پہ رہ جا رہا ہوں، رخصتی پڑھنی ہے، شہادت پڑھنی ہے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ مجھے کربلا کی تیاری پر شک نہیں ہے، لیکن خون کے آنسو تمام اہل رضا رو رہے ہیں۔ کربلا کیسے اجڑی؟ ارے آخری جملہ کربلا کو کرنا سنی تھے، وہ مولا جو 2 محرم کو والد کربلا ہوئے تھے، ارے وہی حسین 10 محرم کو شبر کے خنجر کے نیچے آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا تمام اداروں کو پرسا قبول کریے۔ کیسے کربلا اجڑی جانے گرامی؟ جانے گرامی، آپ کو معلوم ہے نا، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، جب محرم کا چاند ہوتا ہے نا، تو پروردگار عالم آسمان پر پروردگار عالم حسین کے کرتے کو ٹانگ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سجیے کا مثال ہوئے، حسین کا وہ کرتا
जिस पे कितने जख्म है? 1900 जख्म है। 1900 जख्म वाले कुर्ते को, 1900 छेद वाले कुर्ते को परवरदिगार आसमान पे मौला कर देता है। क्यों मौला करता है पता है ना? जैसे हम काले कपड़े को देखकर अज़ा मनाते हैं ना, शोक मनाते हैं, वैसे ही आसमान पर जो मलाइका शोक मनाते हैं ना, वो हुसैन का कुर्ता देख कर मनाते हैं। अरे कितने तीर लगे थे, कितने खंजर लगे थे, कितने नजरे लगे थे, कितनी पंछियां हुसैन का जिस्म पर। ये हुसैन का जिस्म नहीं बता रहा है, ये हुसैन का कुर्ता जो आसमान में मुअल्लक़ है। अल्लाह अकबर। खुदा किसी रब में नहीं लाए। मैदान गिरामी तमाम मसाइब को, बड़े मसाइब हैं, तमाम मसाइब को नहीं पढ़ सकते, न कोई खतीब जाके पढ़ सकता है, न कोई बर्दाश्त कर सकता है। वो करबला के जो आबाद हुई थी, एक एक करके करबला उजड़ गई। अब कौन बचा है? अकेला हुसैन बचा है। जरा हुसैन की गुर्बत का मंसिला पढ़ लेना, सुन लेना हुसैन की गुर्बत कैसी है। एक अकेला हुसैन बड़े खैमा में आकर क्या कहता है? एक सदा बुलंद करता है, अरे बीवियों गरीब हुसैन आ गया। हुसैन गरीब आए बीवियों, हुसैन गरीब आ गया। अब ये तुमसे आखिरी रुखसत के लिए आया है। जब बीवियों ने जैसे ही हुसैन का इस्तिग़ासा सुना, तमाम बीवियों ने हुसैन को अंदर बुलाया और हर बीवी बैठ कर रही है। उम्मे लैला अलग बैठ कर रही है, उम्मे रबाब अलग बैठ कर रही है। अरे करबला की माँ को भी सलाम है। अगर ये माँ न होती तो करबला न होती। उम्मे रबाब भी बैठ कर रही है, उम्मे लैला भी बैठ कर रही है, उम्मे रबाब भी बैठ कर रही है। अब भी तमाम बहनों से हाथ जोड़ कर माफी मांगता हूँ, अगर कोई जुमला ऐसा हो जाए। अरे हर बीवी बैठ कर रही है, जैसे सुना हुसैन आखिरी रुखसत को आए हैं, हर बीवी हुसैन से बैठ कर रही है। उम्मे लैला क्या कहती है? अरे मेरे भाइयों बारिश मेरा एक ही चांद था, अरे तो करबला में डूब गया। अब कौन है जिसके सहारे? हाय हाय, ये उम्मे लैला किसके सहारे रहेगी? आए मेरे मानो वारिस, मुझे किसके सहारे छोड़ छोड़ जा रहे हो? उम्मे रबाब आगे बढ़ी, अरे मेरे भाइयों वारिस, अरे मेरे आका, अरे मेरा असगर तो करबला के मैदान में सो रहा है। सकीना सकीना यहीं पर है, आप जा रहे हैं। ये बात किसके सहारे जिंदा रहेगी? तमाम बीवियों के बैन होते रहे। आखिर में तो मंजिल है, कौन आया है? सलामुल्लाह अलैहा। ये माजाई, ये ज़ैनब, वो ज़ैनब है कि जो हुसैन को जिसने मदीने में तन्हा नहीं छोड़ा, हुसैन के साथ करबला आ गई। हुसैन से कहती है, ए मेरे भैया, जब तक अब्बास जिंदा था ना, जब तक अब्बास जिंदा था ना, मुझे कोई गम नहीं था, लेकिन अब्बास के मरने के बाद अब कौन रह गया है? और आप भी जाना चाह रहे हैं। अरे ये बहन ज़ैनब मदीने से करबला किस लिए आई थी? अब ज़ैनब अकेली रह जाएगी। अल्लाह अकबर। ए बहन ज़ैनब घबराओ नहीं। इमाम हुसैन ने ज़ैनब के जिगर पर निगाहें की, निगाहें इमामत डाली। ज़ैनब को करार आ गया, ज़ैनब की बेचैनी खत्म हो गई, सीधे ज़ैनब गिरा दी। इंशाअल्लाह वसाल होंगे मदीने में। जब बीबी अपने घर में थी, शहजादी कौनैन ने ज़ैनब को बुलाया। बुलाने के बाद 5 कफन दिए, कहा ज़ैनब इन 5 कफन को संभाल कर रखना, इन 5 कफनों को संभाल कर रखना। अभी कुछ दिन के बाद तुम्हारा बाबा अली आएगा, एक कफन मांगी अपने भाई रसूल के लिए, वो कफन दे देना। 5 कफन आए थे जन्नत से शहजादी के पास, 5 कफन शहजादी ने ज़ैनब को दे दिए। इंशाअल्लाह आखिरी फतक में साथ होंगे। 5 कफन शहजादी ने ज़ैनब को दे दिए। एक कफन दिया, कहा ज़ैनब ये कफन निसार का है, अरे बाबा कुछ दिन के बाद मांगेंगे। अरे जरा दूसरा कफन अभी कुछ जमाना गुजरेगा ना कि तुम्हारे बाबा एक और कफन मांगेंगे। पता किसका कफन है? वो तेरी माँ ज़हरा का कफन है। दूसरा कफन भी ज़हरा को दे, बीबी ज़ैनब को दे दिया। अब तीसरा कफन, जब तीसरे कफन की बात आई, जनाब शहजादी कौनैन कहती है, ऐ बहन मेरी बेटी ज़ैनब, कुछ जमाने के बाद तेरा भैया हसन तीसरा कफन मांगेगा। अरे वो कफन अली मुर्तज़ा मेरे शौहर और तेरे बाबा का होगा, वो कफन दे देना।
کے لیے کہا زینب یہ دو کفن نہ کہ یہ تیرے بھائی حسن کے کفن ہے، یہ دونوں حسن کے کفن ہے. ابھی کچھ زمانہ گزرے گا نا تیرا بھیا حسین تیرے بھائی حسن کے لیے کفن جب مانگنے آئے گا نا یہ دونوں کفن اپنے بھائی حسن کے حوالے کر دے گا. ارے قیامت کا سوال زینب نے اپنی ماں سے کر لیا، اے اماں بھیا حسن کے لیے دو کفن، ارے حسین کے لیے ایک کفن نہیں. ارے قیامت کا جب آزادارو شہزادی کہتی ہے اے زینب تیرا بھائی حسین تیرے کفن رہے گا. ہائے 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 تیرا بھائی حسین جزاکم ربکم خیرا. خدا کسی کے اندر لائے اللہ سلامت رہو، خدا تمہاری عزتوں کو سلامت رکھے، مولا حسین تمہیں ہمیشہ عزت دے. میرا بھیا حسین بغیر کفن کے رہے گا. ارے لیکن خدا آخر حسین سے زینب نے ملاقات کی. ارے حسین نے ملاقات کرنے کے بعد پتہ ہے کیا کہا، اے بہن زینب ذرا پیچیدہ لباس لے آؤ. لباس لے آؤ. بھیا لباس کس لیے؟ کہا لباس اس لیے کہ مجھے معلوم ہے میری شہادت کے بعد میرے لباس کو ظالم اتار لیں گے، چھین لیں گے، نوچ نوچ کر لے کر جائیں گے. میں یہ چاہتا ہوں اس لباس دوسرا لباس پہن کر جاؤں اور اس میں چھوٹے چھوٹے سراغ کروں گا، شاید کسی کے اندر رحم آ جائے، پوشیدہ سمجھ کر کوئی اس کو نہ اتارے. ارے زینب نے وہ پوشیدہ لباس حسین کو لا کر دے دیا. ارے میں کہوں گا اے بی بی ارے آپ نے پوشیدہ لباس نہیں حسین کا کفن لا کر دے دیا. اللہ اکبر. اے بی بی آپ نے حسین کا کفن لا کر دے دیا. تمام بیویوں سے مولا رخصت ہو گئے اور زینب سے رخصت ہو رہے ہیں. اے بھیا آپ کو معلوم ہے نا، اے بھیا آپ کو معلوم ہے نا، تھکے ہی نہیں والے گرامی انشاءاللہ وہ ساتھ ہوں گے. مولا کی رخصتی پڑھنے جا رہے ہیں. بھیا حسین آپ کو معلوم ہے نا جب مدینے سے ہم چلے تھے عبداللہ ابن جعفر طیار نے جب میں ان کی جب میں اپنے گھر گئی تھی تو عبداللہ نے مجھ سے یہی تو کہا تھا، اے بیوی آپ جائیے میں نہیں جا سکتا، میں آپ کو نہیں روک رہا ہوں. میں نے عبداللہ سے یہی تو کہا تھا، عبداللہ میں اپنے بھیا کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، میں اپنے بھیا کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی ہوں. تو عبداللہ نے کہا تھا بی بی آپ چلی جائیے، اپنے بھیا کے ساتھ چلی جائیے. اے بھیا حسین تمہیں یاد ہے نا میں نے تمہیں مدینے سے لے کر کربلا تک ایک بھی مقام پر اکیلا نہیں چھوڑا. اے بھیا حسین تم مجھے یک طرح چھوڑ کر جا رہے ہو. حسین نے کہا ہے بہن زینب میں اکیلا نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہارے حوالے دو امانتیں کر کے جا رہا ہوں. تو کوئی ان امانتوں کا خیال رکھنا. ایک امانت میرا بیٹا سید سجاد ہے. اے بہن زینب میرے بیٹے کا خیال رکھنا، یہ امانت پروردگار ہے، یہ وقت کا امام ہے. دوسری امانت کون سی ہے بھیا؟ کہے بہن زینب دوسری امانت میری سکینہ ہے 4 سال میری سکینہ 4 سال کی ہے نا، یہ دوسری امانت ہے. اے بہن زینب تمہیں معلوم ہے سکینہ جب بے قرار ہوتی ہے تو حسین کبھی قرار نہیں آتا ہے. اگر سکینہ سکون میں ہے تو ہی حسین سکون میں ہے. خیال رکھنا اس امانت کا اس امانت پر کوئی حرف نہ آنے پائے. اے میرے بھائی حسین اب زینب کی ذمہ داری ہے، سکینہ زینب کی ذمہ داری ہے. اب نکلنا چاہتے ہیں. ایک بجے ہمیں زینب نے کہا ہے بھیا حسین میرے باہوں میں باہیں ڈال دو. ارے رخصت آخر کو آئے ہو نا، تمہیں گلے مل کے زینب خدا حاضر کرے گی. ارے جو باہوں میں باہیں ڈالی، ارے دونوں بھائی بہن ایسے گریا کر رہے تھے، ایسے گریا کر رہے تھے. ارے بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا. زینب سے تمام بیویاں کہنے لگی اے شہزادی آپ تو رخصت ہو گئی ہے، ہم تو ابھی رخصت نہیں ہوئے، ہم حلقہ بنا لیتے ہیں، مولا سے کہیے اس کے درمیان سے نکل جائے. لیجئے حلقہ بن گیا، مولا اس حلقے کے درمیان سے گزرے. حمید ابن مسلم کہتا ہے ارے بیویوں کے درمیان سے حسین ایسے نکلے جیسے بڑے
کون سا جنازہ؟ ہائے ہائے ہائے، جیسے پریکر کا جنازہ نکل گیا، اب حسین آئے ہیں صبح عاشور سے لے کر، آپ کو معلوم ہے نا، صبح عاشور سے لے کر حسین نے سب کو سوار کیا ہے، حسین نے سب کو سوار کیا، کوئی ایسا ناصر و مددگار نہیں ہے، کوئی ایسا خاندان بنی ہاشم میں نہیں ہے جس کو حسین نے سوار کیا ہو۔ یہی تو غربت حسین ہے، یہی تو مظلومیت حسین ہے۔ اب جب حسین سوار ہونا چاہتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو حسین کو سوار کرے۔ ارے حسین کیسے سوار ہوں گے؟ حسین جب کہ چلے بادوں کے پہلن کو، کوئی نہ تھا جو رکابے توسن کو، کوئی نہ تھا جو تھمالے رکابے توسن کو۔ ارے حسین چپ کے کھڑے تھے، جھکائے گردن کو، سکینہ جا رہی تھی ابا کے دامن کو، سکینہ جا رہی تھی ابا کے دامن کو، ناز نہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار۔ ہائے ہائے ہائے، وہی بہن آئی، اے میرے بھائیو پریشان نہ ہو، ارے میں بھی تو عباس کی بہن ہو، عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، آج زینب عباس بن کے دکھائے گی۔ لیجئے جناب زینب نے رکاب امامت کو سنبھالا، امام تشریف لائے، رہوار پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد بڑا عجیب جملہ ہے، اگر سمجھ گئے تو بہت رو گے۔ امام حسین نے اپنے رہوار سے کیا کہا؟ امام حسین نے کہا، اے اسبے باوفا، تو بھی تو تھکا ہوا ہے، تو بھی تو صبح سے پیاسا ہے، ارے تو بھی تو تھکا ہوا ہے، بھوکا پیاسا ہے، ارے نہ جانے میں نے کتنی بار تجھ پر سوار ہو کر کربلا کے میدان میں گیا ہوں، لاشوں پہ لاشیں لے کے آیا ہوں، کبھی تجھے تھکن کا احساس نہیں ہوا۔ میں جانتا ہوں تو مجھ سے زیادہ تھکا ہوا ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں، اے میرا اسپیرا، یہ آخری زحمت ہے حسین کی، اس کے بعد حسین زحمت نہیں دے گا، یہ حسین کی آخری زحمت ہے۔ ذرا کربلا کے میدان تک حسین کو پہنچا دے، ارے میں کربلا کے میدان تجھ پر سوار ہو کر جاؤں گا، واپس نہیں آؤں گا۔ ارے اسبے باوفا نے ارے زبان سے کیسے بولتا، بے زبان چاروں تالا، ارے اپنے قدموں کی طرف دکھایا، اے آقا سینے پہ سونے والی، ارے قدموں، ہائے ہائے ہائے، سینے پہ سونے والی سکینہ قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ اے سکینہ کیسے پہن کر یہ بابا کے گھوڑے صبح عاشور سے جوڑی گیا ہے، ابھی تک پلٹ کے نہیں آیا۔ میں جانتا ہوں اے بابا جائے گا تو پلٹ کے نہیں آئے گا۔ جو حسین نے دیکھا، گھوڑے سے نیچے اترے، بیٹی کو آغوش میں اٹھایا، بیٹی میری جان لختے جگر، خیمے میں چلو، خیمے میں چلو، خیمے میں لے کر آئے ہیں۔ سکینہ کو سمجھا رہے ہیں، بابا جان، اے بابا جان، آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں آپ کو جانے سے نہیں روکتی ہوں، جملہ سنے گا جانے گرامی، میں آپ کو جانے سے نہیں روکتی ہوں۔ ارے ابھی تک آپ نے اپنے سینے میں سکینہ کو سلایا تھا، آخری بار، اللہ اکبر، آخری بار بابا اس سکینہ کو اپنے سینے میں چھلا دیجئے۔ سنے گا جانے گرامی، جلتی ہوئی ریت پر زمین پر امام حسین لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے میں لٹایا، ہاتھ سر پہ پھیرا، انگلیاں سر میں پھیری، جیسے ہی بابا کے ہاتھ کی گرمی کو محسوس کیا، سکینہ کو نیند آ گئی۔ جیسے ہی سکینہ کو نیند آئی، حسین نے آغوش میں لیا، لینے کے بعد زینب کے حوالے کیا، اے بہن زینب، یہ سکینہ میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ ایدان گرامی، کسے معلوم تھا وہ امانت حسین؟ اللہ اکبر، حسین میدان کارزار کی طرف آئے ہیں۔ ایدان گرامی سنیں گے مقاتل کے جملے کیا ہے۔ امام حسین جب کارزار میں آئے ہیں، فوراً لڑنا شروع نہیں کیا، پورے زمین کربلا پر ہر طرف دیکھتے جا رہے ہیں اور ایک جملہ کہتے جا رہے ہیں، اے میرے جانساروں، اے میرے باوفاؤں، اے میرے جانساروں، تم سب کی جنگ کو حسین نے دیکھا تھا، تم سب کی جنگ کو حسین نے دیکھا تھا، آؤ تو اب حسین کی جنگ کو دیکھو۔ اے اکبر، تمہاری جنگ کو حسین نے دیکھا تھا، اے علی اکبر، کیا اپنے بابا کی جنگ نہ دیکھو گے؟ اے قاسم، کیا اپنے چچا کی جنگ نہ دیکھو گے؟ ارے قیامت ہو گئی، زمین کربلا پر پڑی ہوئی لاشیں، لاشوں میں
خدا کسی کا میرے لائے سوائے غم حسین کے خاجان گرامی یہ کہہ کر حسین نے ذوالفقار نکالی. اب جو حملہ کیا ہے یہ حسین کا آخری حملہ ہے. حملہ اتنا خطرناک تھا. حسین حملہ بھی کر رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں تم نے عباس کو مار دیا, تم نے علی اکبر کو مار دیا, تم نے عمر محمد کو مار دیا, اب حسین تمہیں نہیں چھوڑے گا. یہ ہے کہ جو حملہ کیا ہے ارے فوج کوفے کی دیواروں سے ارے نجات آئی آئی. اے حسین صبر کے جان شجاعت کے جان نکال چکے, اب ذرا صبر کے جان نکالو. جو حسین نے تلوار کو نیام رکھا باقی ہوئی فوجیں سمٹی. اب حسین کے اوپر صرف تلوار سے وار نہیں ہو رہا تھا, جس کے بعد جو بھی تھا وہ حسین پہ حملہ. ارے کوئی تیروں سے بارش کرتا تھا, کوئی نیزے مارتا تھا, کوئی تلوار, ارے کس کے پاس کچھ نہیں تھا, ارے پتھروں سے حسین پہ حملے. ہائے ہائے ہائے, ارے کتنا مضمون تھا میرا مولا حسین, کتنا مضمون تھا میرا مولا حسین. ایک اکیلے حسین کو مارنے کے لیے لاکھوں کا لشکر جمع ہو گیا. ارے اب جو حسین کے اوپر ایسے حملے ہوئے, حسین سے سنبھلانا گیا, ارے تیر سے زمین کی طرف آئے, ارے زمین پر کہاں پہنچے, ارے لاشا تیروں پر معلق. ہائے ہائے, لاشا تیروں پر معلق ہو گیا. بدن میں کتنے تیر ہیں, کتنے زخم ہیں. حسین کا جسم زمین کربلا پہ نہیں پہنچ رہا تھا. اے جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ مصیبت, امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ مصیبت. اب کون ہے جو ہم سے رفاقت کرے گا؟ ہائے ہائے یہ ظلم اور یہ امت کا مقتدا. ارے 1900 زخم تنے چار چاک پر زینب بن حسین. ہائے ہائے, زینب بن حسین تڑپتا ہے خاک پر. ہادی دانے گرامی, ہادی دانے گرامی, حسین تینوں کے اوپر معلق ہو گئے ہیں. اب حسین چاہتے ہیں آخری سجدے کو انجام دے, آخری لمحہ ہے. حسین نے اپنے جسم پر طاقت کو جمع کیا, تیروں پر زور دیا, پیشانی کو خاک پر رکھا اور رکھنے کے بعد حسین نے ایک جملہ کہا, ایک جملہ کہا, اے میرے پروردگار میرے نانا کی امت کو بخش دینا. ایزان گرامی آخری منزل ہے بعد کربلا. جب مختار نے امام حسین کے قاتلوں کو مارنا شروع کیا, ایک شخص کو گرفتار کر کے لایا گیا. اس سے پوچھا مختار نے یہ بتا تو نے حسین کا کی کون سی مصیبت کو دیکھا, تم نے کیا دیکھا کربلا میں؟ آپ امام حسین کی مصیبت سنتے رہتے ہیں, اے کاش اس مصیبت کو سن لیتے. وہ کہتا ہے مختار تو برداشت نہیں کر پائے گا, وہ کہتا ہے مختار تو برداشت نہیں کر پائے گا. مختار کہتے ہیں اے شخص تو بیان کر. آج مختار سننے کے لیے بیٹھا ہے. وہ کہتا ہے اے مختار میں نے کربلا کے میدان میں ایک بھی حملہ نہیں کیا, میں نے کسی پر حملہ نہیں کیا, لیکن میں نے ایک منظر دیکھا ہے. اے مختار اگر تو برداشت کر سکے تو میں بیان کرتا ہوں. مختار کہتا ہے برداشت کر. سنے گا جانے گرامی, اگر آپ برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کیجیے گا مصیبت حسین کو سننے کے بعد. وہ کہتا ہے مختار کربلا کے میدان میں نے دیکھا شمر حسین کے سینے پر سوار ہے, حسین کے سینے پر سوار ہے, اس کے ہاتھ میں خنجر ہے, اس کے ہاتھ میں خنجر ہے, وہ چلانا ہی چاہتا ہے. میری نگاہ حسین کے اوپر پڑی, میں دیکھا حسین کچھ کہہ رہے ہیں, کچھ کہنا چاہتے ہیں, لیکن آواز میرے تک پہنچ نہیں رہی ہے, آواز گلے سے نکل نہیں رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نزدیک گیا اور جانے کے بعد مختار پتا ہے میں نے کیا سنا؟ مختار تو تڑپ جائے گا, اے بتا کیا سنا تو نے؟ کہا میں نے کان لگا کے تو حسین کے نزدیک سنا, حسین یہی کہہ رہے تھے التاش التاش التاش, ارے کوئی تو حسین کو پانے. کتنا پیاسا تھا میرا حسین, ارے سن سے فجر سے لے کر اب تک ہم بھی پیاسے ہیں, لیکن حسین کی پیاس کیسی تھی؟ اذان گرامی لیجیے شبر کر آگے بڑھا, حسین کے خنجر پر, حسین کے گلے پر خنجر چلا رہا ہے. ایک مرتبہ ادھر جناب زینب کو اپنے بھیا کا خیال آیا. ارے زینب کو حسین کی محبت جاگی, بھیا نظر نہیں آیا. ارے حسین نے زینب
زمین کربلا میرے بھیا کو دکھاتے زمین کربلا بلند ہوئی ارے جو زینب نے منظر کربلا میں دیکھا کوئی بہن یہ منظر نہیں دیکھ سکتی ارے زینب بلندی پر تھی حسین نشیب میں تھے شمر زینب سوار حسین کے گلے پر خنجر پھیر رہا تھا خنجر پھیر رہا تھا حسین کا گلا زینب نے کٹتے ہوئے دیکھا اے پسر صاحب ارے تو گلا تماشا دیکھ رہا ہے میرا باجایا تباہ ہو رہا ہے اے زینب تو نے کیسے اپنے بھائی کو بھائی زینب نے کیسے مرنا دیکھا حسین کی شہادت ہو گئی نا حسین کا رہوار نے یا اپنے آقا کو شہید ہوتے دیکھا نا اب یہ پریشان تھا اس سے روکنے سے خیمے میں خبر پہنچائی جائے کیسے بیویوں کو مطلع کیا جائے ارے زینب نے جیسے ہی رہوار نے حسین کا خون تازہ دیکھا ارے اپنی پیشانی پر ملا اور دوڑتے ہوئے میرے خیمہ پہ آیا جیسے ہی میرے خیمہ پہنچا ارے سکینہ نے اپنے آرہا کو بابا کے آرہا کو دیکھ کر ایک سوال کیا اے میرے بابا کے نونے اگر سمجھ تمہیں بتا دے میرا بابا پیاز میں دے دے یا پیاز آگا اللہ